اسلام آباد میں پاکستان کی پہلی اکنامک سمٹ اختتام پذیر ہو گئی، جہاں 2 روز تک ملک کی معیشت، گورننس اور انتظامی اصلاحات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری FPCCI اور یونائیٹڈ بزنس گروپ کے اشتراک سے منعقد ہونے والی اس سمٹ میں صنعت کاروں، کاروباری رہنماؤں، ماہرین معیشت اور حکومتی شخصیات نے شرکت کی۔ سمٹ کے دوران گوہر اجاز، SM تنویر، فواد مختار، SN بون اور دیگر مقررین نے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے مختلف تجاویز پیش کی۔ تاہم کانفرنس کا مرکزی نقطہ مؤثر گورننس، مقامی معیشت کے فروغ اور آبادی کی بنیاد پر نئے انتظامی یونٹس کے قیام کی ضرورت رہا۔ سمٹ کے میزبانوں میں شامل معروف صنعت کار SM تنویر نے اپنے خطاب میں ضلعی سطح پر معیشت کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے سیالکوٹ کی برآمدی صنعت، سوات کے سیاحت اور دیگر اضلاع کی معاشی صلاحیتوں کی مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہر ضلع اپنی استعداد کے مطابق ترقی کرے تو پاکستان کی مجموعی معیشت بھی تیزی سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اکانومی کیسے چلے گی؟ 170 ڈسٹرکٹس ہیں، $1 بلین ایک ڈسٹرکٹ سے سپورٹ نہیں کر سکتے کیا؟ 1 بلین کا مطلب سر $170 بلین کے میں سپورٹ کر سکتے ہیں، اور آج ہم 30 بلین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہیں سسٹم غلط ہے، ہمیں اپنے سسٹم کو سمجھنا پڑے گا۔ محسن بھائی 80 سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے، آج بھی ہم وہی باتیں کر رہے ہیں۔ بزنس کمیونٹی کے پاس حل ہے سر، یہی بزنس کمیونٹی ہے جو امپلائمنٹ دے رہی ہے، یہی بزنس کمیونٹی ہے جو 14 ٹریلین روپے کا ٹیکس دے رہی ہے۔ اس کے بعد چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے ایک تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی، جس میں مختلف ممالک کے انتظامی ڈھانچوں کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے کم آبادی رکھنے والے کئی ممالک میں انتظامی یونٹس یا صوبوں کی تعداد پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ وہاں تقسیم نسلی بنیاد پر نہیں بلکہ آبادی اور مؤثر گورننس کی بنیاد پر کی گئی۔ اپنی پریزنٹیشن کے اختتام پر میاں عامر محمود نے تجویز پیش کی کہ بہتر حکمرانی، عوام تک ریاستی خدمات کی مؤثر فراہمی اور متوازن ترقی کے لیے پاکستان میں انتظامی یونٹس کی تعداد بڑھا کر 32 کی جانی چاہیے۔ وہ پروپوزل یہ ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو بیسس کے اوپر صوبے بنائیں، ایتھنک بیسس کے اوپر، لنگوسٹک کے اوپر بنانے کی بجائے اس کو ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ بنائیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہر ڈویژن کو آپ صوبہ بنا دیں۔ یہ نمبر ہوگا اس کا جو صوبے اگر نئے بنیں گے، اور یہ اس کے نقشے ہوں گے جو آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب ایک سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اتنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے تو ان کا بجٹ بہت بڑھ جائے گا، بہت زیادہ خرچ ہوگا۔ میں تفصیل میں اس کی نہیں جانا چاہتا، ہماری فیس بک پہ آپ آئیے، اس پہ آپ کو یہ پوری ڈیٹیل ملے گی۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایکچولی اس کے ایکسپنسز کم ہوتے ہیں، اور تقریباً 1 سال میں اگر ہم اسی اسٹرینتھ کے ساتھ، انہی سیلریز کے ساتھ چلتے رہیں جو ابھی ہیں، پھر بھی ہم اس میں تقریباً 350 ارب روپے کا سالانہ اس میں سیونگ بھی کر سکتے ہیں اور بیٹر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی بنا سکتے ہیں۔ سمٹ کے اختتامی سیشن سے مہمان خصوصی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف روزانہ تقریباً 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں، لیکن صرف محنت سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ان کے مطابق جب تک ملک کے انتظامی ڈھانچے میں بنیادی اصلاحات نہیں کی جاتی، گورننس کے مسائل برقرار رہیں گے۔ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہوں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا، لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3 4 5 قسم کے نظام ہیں، خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جو مرضی ہو جائے، جس طرح کا مرضی ہو جائے، ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے، اسی کو چلانا ہے، چاہے ہم 14 بلین کی باہر سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس لے آئیں، چاہے ہم اپنا ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی گندم باہر سے لے آئیں، چاہے جو مرضی آپ کہہ لیں، ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں بتائیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو کوئی 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے؟ نہیں۔ آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ان کو چاہیے کیا ہے۔ وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں،
کہ اپنا نظام ٹھیک کر لیں, ہمیں انصاف مل جائے, ہمیں میرٹ مل جائے, ہمیں جاب کی اپرچونٹیز مل جائیں, اور ہمیں اگر کہیں سرکاری جگہ پہ جاب ہے تو اس پر ہمیں جائز طریقے سے ہر چیز مل جائے. وہ ہم نہیں دے پاتے نوجوان کو. وفاقی وزیر داخلہ نے اس بات پر زور دیا کہ نئے انتظامی یونٹس کے قیام پر قومی سطح پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں, عوامی مسائل مقامی سطح پر حل ہوں اور ریاستی نظام زیادہ مؤثر انداز میں کام کر سکے. سمٹ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ پاکستان کا نوجوان طبقہ ملک کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہے. مقررین کے مطابق اگر مقامی معیشت کو مضبوط بنایا جائے, انتظامی نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے اور ترقی کے مواقع زرعی سطح تک پہنچائے جائیں تو نوجوانوں کے لیے روزگار, کاروبار اور ترقی کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں. 2 روزہ پاکستان اکنامک سمٹ کے اختتام پر مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مؤثر گورننس, مضبوط معیشت اور انتظامی اصلاحات کے لیے قومی سطح پر مکالمہ جاری رہنا چاہیے تاکہ پاکستان کو مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنایا جا سکے.